السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہلکے پھلکے مزاح زبردست کہانی اور فیملی انٹرٹینمنٹ پسند ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے 2024 کے ٹاپ 10 پاکستانی کامیڈی ڈراموں کی، جو آپ کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیں گے۔ نمبر 1 پر ہے سونو چندہ۔ جب بھی بہترین پاکستانی کامیڈی ڈراموں یا مجموعی طور پر بہترین پاکستانی ڈراموں کی بات ہوتی ہے تو سونو چندہ کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ یہ ایک شاندار ڈرامہ ہے جس میں زبردست مزاح، بہترین کہانی، لاجواب کردار اور بھرپور جذبات شامل ہیں۔ یہ کہانی دو کزنز ارسلان اور عجیہ کی ہے، جن کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے زبردستی طے کر دی جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے اور شادی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس ڈرامے کا دوسرا سیزن بھی بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد کر دینے والی کامیڈی اور دلچسپ کردار پسند ہے تو سونو چندہ ضرور دیکھیں۔ اس کے پنجابی ڈائیلاگز اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے چپکے چپکے۔ نواب کی وفات کے بعد ان کی دو بیویاں نیک پرور اور نیک بخت ایک ہی حویلی میں الگ الگ حصوں میں رہتی ہیں۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں اور اپنے بچوں اور پوتوں سے بھی یہی توقع رکھتی ہیں، لیکن قسمت کا مور ایسا ہوتا ہے کہ نیک پرور کی پوتی مینو اور نیک بخت کے پوتے فاضی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کو اس شادی کے لیے کیسے راضی کریں گے۔ چپکے چپکے بہترین پاکستانی کامیڈی ڈراموں میں شمار ہوتا ہے اور اسے ناظرین کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا ہے۔ اس کے تمام کردار فطرتی طور پر مزاح ہیں اور کہانی بھی منفرد ہے۔ مرکزی کرداروں کی آن سکرین کیمسٹری نے ناظرین کے دل جیت لیے اور وہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ جوڑی بن گئے تھے۔ نمبر 3 پر ہے ہم تم ایک خوبصورت ڈرامہ ہے جس میں کامیڈی، دلچسپ کردار، رومانس اور گہرے جذبات سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی دو پڑوسی خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک خاندان میں مضبوط اور خود مختار لڑکیاں ہیں، جبکہ دوسرے میں مہذب لڑکے۔ آدم اور نیہا بچپن سے ایک دوسرے سے حریف ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیہا کے والد کتب، جو ان کے کالج میں استاد بھی ہیں، بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے آدم کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نیہا کو حسد ہوتا ہے۔ دوسری طرف آدم کا بڑا بھائی سرمد نیہا کی بڑی بہن میہا کو پسند کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں دشمنی سے محبت تک کا سفر، آہستہ آہستہ بڑھنے والی محبت، خاندانی میل ملاپ اور کرداروں کی ترقی کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ ہر کردار میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، مگر آخر میں سب کچھ خوشگوار انجام پر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے پیار کے صدقے۔ مہجبین ایک معصوم، خوش مزاح اور آزاد خیال لڑکی ہے جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عبداللہ ایک نرم دل اور شریف لڑکا ہے جو ایک امیر خاندان سے ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو کسی مشترکہ تعلق کی وجہ سے جانتے ہیں۔ شادی کے دن مہجبین کا مغیتر اس کی بہترین دوست کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ اس صورتحال میں عبداللہ ہمدردی کے طور پر مہجبین سے شادی کر لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہونے لگتی ہے، مگر ان کے سامنے کئی مشکلات آتی ہیں۔ یہ ڈرامہ شادی کے بعد کی زندگی اور محبت کے اصل معنی کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے عشق جلیبی۔ بیلا اور باسم دو کزنز ہیں جو ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہیں۔ بیلا کے والدین اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جس کے بعد وہ اپنے دادا، چچا اور کزن باسم کے ساتھ رہتی ہے۔ دادا کی ایک مشہور مٹھائی کی دکان ہے جسے بعد میں باسم سنبھالتا ہے۔ اچانک ایک فیملی ری یونین ہوتی ہے جس سے کہانی میں کئی دلچسپ موڑ آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ خاندانی رشتوں کی اہمیت، کرداروں کی ترقی اور ایک خوبصورت محبت کی کہانی کو پیش کرتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے پریستان۔ پری ایک خوش مزاح اور خوابوں میں کھو جانے والی لڑکی ہے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے۔
اس کی ایک چچی بھی ہے جو ہمیشہ گھر کے اخراجات کے بارے میں پریشان رہتی ہے، اور ایک کزن ہے جو پری سے بہت محبت کرتا ہے۔ پری کو ارسام سے محبت ہو جاتی ہے جو حال ہی میں محلے میں آیا ہے۔ ارسام ایک سنجیدہ اور سرد مزاج شخص ہے جو اپنی دادی اور اپنے محروم بھائی کے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی منفرد کہانی اور جذباتی لمحات کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے چاند تارا۔ چاند ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو ایک مشترکہ خاندان میں پلا بڑھا ہے اور آزادی چاہتا ہے، جبکہ تارا ایک ڈاکٹر ہے جو اکیلے پلی بڑھی ہے اور ایک بڑے خاندان کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت شروع ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتی ہے مختلف چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اپنی کہانی، اداکاری اور موسیقی کی وجہ سے بہت پسند کیا گیا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کالا ڈوریا۔ اگر آپ کو رومانی کامیڈی پسند ہے تو کالا ڈوریا ضرور دیکھیے۔ یہ بہترین پاکستانی کامیڈی ڈراموں میں سے ایک ہے۔ اس کی کہانی مہنور اور اسفند کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور ان کے خاندان بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ ایک ہی کالج میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی دشمنی محبت میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ خبر دونوں خاندانوں کے لیے حیران کن ہوتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کریں۔ نمبر 9 پر ہے پریم گلی۔ پاکستانی کامیڈی ڈراموں کی فہرست پریم گلی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نہایت پیارا اور دلکش ڈرامہ ہے جو آپ ضرور پسند کریں گے۔ حمزہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنے والد، دادا اور چچا کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ایک نئے محلے میں منتقل ہوتے ہیں جہاں حمزہ کو جوویہ سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ جوویہ اپنی والدہ، خالہ اور نانی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ جوویہ کا خاندان محلے میں بدنام ہے کیونکہ ان کے ہاں کئی شادیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ کے والد اور دادا کو اپنی ہونے والی بہو سے ایک انجانا خوف بھی ہے کیونکہ ان دونوں کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب حمزہ اور جوویہ اپنی شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو کتنی ہلچل مچتی ہے۔ نمبر 10 پر ہے چودھری اینڈ سنز۔ اگر آپ کو خاندانی ڈرامہ ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ پسند ہے تو چودھری اینڈ سنز ضرور دیکھیں۔ یہ ڈرامہ خاندانی میل جول اور مضبوط رشتوں کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک باوقار بزرگ ہے جو روایاتی اقدار اور پرانے رسم و رواج پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے خاندان پر فخر تھا کیونکہ ان کے خاندان میں کبھی ذات سے باہر شادی نہیں ہوئی، لیکن پھر ان کی بیٹی سربت نے ذات سے باہر شادی کر لی، جس پر دلدار علی نے اس سے تمام تعلقات ختم کر لیے۔ ایک دن پری اور اس کی دادی مہمان بن کر دلدار علی کے گھر آتی ہیں اور ان کا عالیشان استقبال کیا جاتا ہے۔ پری بار بار دلدار کو سرابت کی یاد دلاتی ہے، جس پر وہ اپنے پوتے بلال کی شادی پری سے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پری دراصل محرومہ سربت اور اس کے محروم شوہر کی بیٹی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے 2024 کے بہترین پاکستانی کامیڈی ڈرامے۔ آپ نے ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔